انور صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے میری جب شادی ہوئی تو میرا جو مہر مقرر ہوا وہ مہر شرعی یعنی مہر فاطمی مقرر ہوا، اور اس وقت ہمیں بھی معلوم نہیں تھا کہ مہر فاطمی کیا ہے، اور نہ لڑکی والوں کو معلوم تھا کہ مہر فاطمی کیا ہے۔ ہمارے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ 25 روپے یا 32 روپے مہر شرعی ہے اور مہر فاطمی ہے، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا علماء سے کہ مہر فاطمی یہ نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب، اب میں جو مہر ادا کروں گا تو وہ کس حساب سے کروں گا؟ جو آج سے 5 سال پہلے جو ہمارے ذہنوں کے اندر تھا وہ ادا کروں گا، یا جو مہر فاطمی شرعی ہے وہ ادا کروں گا؟ تو مہر کے بارے میں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مہر واجب ہے اور عورت کا حق ہے، اور مہر کے اگر کوئی شخص اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، تو حدیث پاک کے اندر سخت وعید آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ مرد اور یہ عورت زانی اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو مہر ہوتا ہے یہ کوئی عورت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ مہر اس بات کی نشانی ہوتی ہے، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بچی یا وہ خاتون جس کا آج تک خرچہ اس کے والدین یا اس کے بھائی اٹھا رہے تھے، آج وہ جو خرچہ ہے اس کا نان نفقہ ہے وہ ایک دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوا ہے، اور اب اس کا نان نفقہ اور خرچہ ایک دوسرا آدمی اٹھائے گا جس کو شوہر کا نام دیا گیا ہے۔ تو مہر نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر یا اس کے بعد فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے 10 درہم سے کم مہر باندھ لیا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، نکاح کی مہر کے بغیر بھی ہو جائے گا، اور اگر کسی نے کم مہر باندھا ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر مہر مثل دینا لازم ہے۔ اب یہ کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں باندھنا چاہیے، بلکہ 10 درہم، اور 10 درہم کی جو مقدار ہے وہ بقدر چاندی کے ہے کہ اس کی جو 2 تولہ اور 7.5 ماشا جو چاندی ہے اس کے بقدر اس کی قیمت ہو۔ اب جو 25 روپے والی بات مشہور ہے یا جو 32 روپے والی بات مشہور ہے وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ مہر عورت کا حق ہے، اور حق یہ ہے کہ اس عورت کا مہر مثل باندھا جائے، اور مہر مثل وہ ہوتا ہے کہ جو وہ خاتون ہے یا جو بچی ہے، جو عورت ہے، اس کے باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، یعنی اس کے چاچا یا اس کے تایا کی جو بچیاں اس کی ہم عمر ہیں، ان کا جو مہر باندھا گیا ہے اسی کے برابر اس بچی کا بھی مہر باندھا جائے۔ البتہ مہر کے اندر کمی پیشی ہو سکتی ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ادب و تہذیب کے اعتبار سے اس کے اندر کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مہر مثل ہی اثر ہے کہ اس جیسی ہم عمر لڑکیوں اور ہم شکل لڑکیوں کا جو مہر باندھا گیا ہے اس کا بھی وہی مہر باندھا جائے۔ اب مہر فاطمی اگر حساب لگایا جائے تو اس زمانے کے اندر گویا کہ 131 تولہ چاندی بنتا ہے، اور آج کے دن میں چاندی 2300 روپے تولہ ہے۔ اس حساب سے تقریباً یہ 3.25 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اب جو اس زمانے کے اندر آپ کے ذہن کے اندر بات تھی وہ نہیں ہے، بلکہ اب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ مہر فاطمی وہ ہے جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر باندھا تھا، یا آپ کی ازواج مطہرات کا بھی نبی علیہ السلام نے مہر باندھا ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری جو صاحبزادیاں ہیں ان کا بھی نبی علیہ السلام نے مہر باندھا ہے۔
تو مہار کے اندر یہ ہے کہ ہماری شریعت اس بات کی ترغیب دیتی ہے، اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جو لڑکا ہے اس کی حیثیت اور اس کی پوزیشن کے مطابق مہر باندھا جائے تاکہ وہ مہر کو ادا کر سکے، اور مہر کے جو بوجھ ہے اس کے تلے وہ دب کے زندگی نہ گزارے، بلکہ اتنا مہر باندھا جائے کہ جو میاں بیوی دونوں رضامندی کے ساتھ اس مہر کو ادا کریں اور اس فرض سے، اس واجب سے وہ شوہر آزاد ہو جائے۔ اس زمانے کے اندر ایک یہ بھی بڑی ایک غلط لوگوں کے اندر رسم چل پڑی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے مہر معاف کرانے کے چکر میں ہوتا ہے، اور بیوی ظاہر ہے کہ شوہر کے ماتحت ہے، اور وہ اس ماتحت کے اندر ہونے کی وجہ سے دل سے تو نہیں لیکن اپنی زبان سے مہر معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ چیز اور یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ مہر ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی مہر انہیں باندھا ہے، مہر کی زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے بلکہ کم کی حد بتائی گئی ہے۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی 2 لاکھ بھی باندھ سکتا ہے، کوئی 5 لاکھ بھی باندھ سکتا ہے، کوئی 10 لاکھ بھی باندھ سکتا ہے، کوئی اس سے زیادہ بھی باندھ سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ دلہا کا جو اس کی جو حیثیت ہے، جو اس کی مالی پوزیشن ہے، اس کے مطابق ہی مہر باندھنا چاہیے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ مہر کے اندر 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک کو مہر معجل کہا جاتا ہے، میم عین جیم لام۔ یہ جو مہر معجل ہوتا ہے اس کے اندر واجب الادا عند طلب بھی لکھا جاتا ہے، یعنی وہ جو مہر معجل ہے وہ اسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے، اور جب فوراً نکاح ہوا اور نکاح کے فوراً بعد اگر وہ خاتون مہر کا مطالبہ کرتی ہے تو مہر معجل لکھا ہوا ہے تو فوراً وہ دلہا کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو مہر کو ادا کرے، یا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد جس طرح بھی رضامندی کے ساتھ وہ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے مہر معجل، یعنی میم واو جیم اور لام، جس کو معجل کہا جاتا ہے، معجل کہا جاتا ہے۔ یہ تاجیر اور اجل سے ہے، یعنی اجل سے ہے کہ جس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ میں 6 مہینے کے بعد مہر ادا کروں گا، 1 سال کے بعد مہر ادا کروں گا، 2 سال کے بعد ادا کروں گا، 10 سال کے بعد ادا کروں گا، قسطوں میں ادا کروں گا۔ تو وہ جو مہر معجل ہے، جو اس کی میعاد مقرر کی گئی ہے، اس سے پہلے وہ خاتون اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی، بلکہ جو ان دونوں کے درمیان مدت مقرر ہوئی ہے اسی مدت کے اندر شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کر دے۔ تو اس لیے شریعت کے اصولوں کو سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے کہ یہ جو مہر ہے یہ نہ تو کسی خاتون کی قیمت ہے اور نہ ہی کوئی شخص کسی خاتون کی قیمت ادا کر سکتا ہے، بلکہ شریعت نے ایک حق جو پہلے باپ یا بھائی یا ماں اس کا ادا کر رہی تھی، اب اس کی ذمہ داری شوہر کے کندھوں کے اوپر آ جاتی ہے کہ شوہر آج کے بعد اپنی بیوی کا جو حق ہے، جو نان نفقہ ہے، وہ ادا کرے گا۔ تو اس لیے مہر کو بخوشی ادا کرنا چاہیے اور اسے معاف کرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور مہر کے معاملات کو سمجھ بھی لینا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مہر فاطمی شاید 1000 ہے یا 2000 ہے یا 2500 ہے یا 25 روپے ہے یا 32 روپے ہے، نہیں، بلکہ مہر فاطمی 3.25 لاکھ، اور اگر یہ سونا اور یہ جو چاندی ہے اس کی قیمت ظاہر ہے کہ کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو اس حساب سے کم بھی ہو سکتی ہے اور اس حساب سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے مہر کے ادا کرنے کے اندر انسان کو خندہ پیشانی اور خوش دلی کے ساتھ خاتون کے اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔